سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، سلامتی ہے ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، سلامتی ہے ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں الف لام میم۔ میں آپ کا میزبان محمد اویس ربانی تہہ دل سے آپ کو کہتا ہوں خوش آمدید۔ خواتین و حضرات، تمام تعریفیں خدائے بزرگ و برتر کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ درود لامحدود اس محبوب رب ودود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پہ، آپ کی آل پاک پہ، آپ کے جانثار انصار اور اصحاب پر۔ خواتین و حضرات، آج جمعرات ہے جو یقیناً مراد سے بھری ہوئی ہوتی ہے اور طلب بھی کیا جاتا ہے تاکہ مل جائے۔ آج کے دن ہم نے وظائف کے پروگرام کو آپ کے لیے رکھا ہے اور خاص طور سے ہم نے ایک ایسی شخصیت کو بلایا ہے کہ آج کے دن کی نسبت سے بھی حق ادا ہوتا رہے اور پھر جو وظائف کے حوالے سے گفتگو ہے وہ بھی اپنے کامل درجے تک پہنچے۔ آپ تجسس میں ہوں گے کہ آج کون آ رہا ہے، ہم تھوڑا سا حوالہ بھی دیں گے آپ کو، مگر آج کے دن کی نسبت کا جب ہم نے ذکر کیا تو پھر آج چونہ 40 یعنی چہلم امام حسین کے حوالے سے گفتگو ہو جائے۔ اس حدیث کے پس منظر میں دو جملے کہتے ہوئے آگے بڑھیں گے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں، حدیث کے عربی متن پہ غور کریں گے تو بڑا لطف آئے گا اور پھر اس کی گہرائی تک پہنچیں گے۔ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اخذ بیدی حسن و حسین، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام حسن اور امام حسین کو ہاتھ میں لیا اور فرمانے لگے وقال من احبنی واحب ہذین، جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ ان دونوں سے محبت کرے گا، اور وہ اباہما و امہما، ان کے باپ سے بھی ان کی والدہ سے بھی، کان معی فی درجتی یوم القیامت، وہ ایسا ہے جیسے کہ میرے درجے پہ ہے یوم القیامت میں۔ خواتین و حضرات، ہم تو آپ کی نالین مبارک کی خاک بننے کا درجہ حاصل کر لیں تو اس سے بڑا درجہ ہمارے لیے نہیں ہے، مگر حب اہل بیت کے ذریعے ہمیں وہ درجات عطا ہو رہے ہیں کہ جن کا ظرف اور شرف ہم سوچ بھی نہیں سکتے، ذہن میں وسعت نہیں ہے، دل میں اتنا ظرف نہیں ہے، مگر یہ عطا کرنے والے کا ظرف ہے اور اس کی سخاوت ہے کہ صرف اس محبت کے بدولت وہ ہمیں اپنے ساتھ شامل کر رہے ہیں، اور یہ حق ادا ہو سکتا ہے اگر ہم صبح و شام درود کی محفل سجائیں، ذکر اہل بیت کریں۔ آج امام سید پاک امام حسین کہ آپ پہ ہمارا سلام ہو، اپنے چہلم کو جب دیکھتے ہوں گے کہ جس ظلم نے آپ کو اور آپ کی آواز کو دبانے کی کوشش کی، آج اللہ رب العزت نے فذکرونی کے طفیل کے تحت آپ کے ذکر کو اتنا ہی بلند کر دیا کہ جس کا حق ہم ادا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آج ایک اور معروف شخصیت پاکستان اور پاکستان سے باہر، صوفیہ اولیاء کرام ان کو اپنا داتا مانتے ہیں، اور ہر وہ شخص جو آپ کو داتا مانتا ہے آپ کی اس سخاوت سے بہرمند ہوتا چلا آ رہا ہے۔ داتا علی حجویری، آپ کا عرس اور اسی شایان شان طریقے سے منایا جا رہا ہے۔ اہل سنت، اہل بیت سے محبت کرنے والے حضرات تمام پاکستان بھر میں اور اس سے باہر بھی آپ کی درگاہ پہ حاضری دے رہے ہیں اور دل ہی دل میں محبتوں کی اس رسم کو ادا کر رہے ہیں۔ ہم دونوں نسبتوں کو سامنے رکھتے ہوئے آج کے اس پروگرام میں مہمان بلا چکے ہیں، اور سید نسب کا ذکر ہوا ہے تو ہمارے درمیان موجود ہیں سید علامہ محمد علی شاہ صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بہت اچھا لگ رہا ہے آپ کو دیکھ کے یہاں پہ۔ جامع نور القرآن کے آپ سربراہ ہیں، اور میں جب ان سے گفتگو کر رہا تھا تو ایک اہل بیت کی محبت کی مہک مجھے آ رہی تھی کہ کہیں جامع سید خدیجہ الکبریٰ بھی آپ چلا رہے ہیں، اس کے علاوہ دیگر مدارس بھی ہیں، اور صبح و شام آپ کا تسلسل ہے حب اہل بیت، حب رسول، حب صحابہ کرام۔ حضور، آج وظائف کے حوالے سے تو گفتگو ہوگی، آپ سے بہت کچھ سیکھیں گے، مگر کوئی ایسا وظیفہ بھی ہے جو شہداء کربلا سے منسوب ہو اور ان کے تو فیض سے ہم رزق پائیں اور ہمیں نجات مل جائے؟ ماشاءاللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو بلا مبالغہ میں آپ کو مبارکباد دوں گا کہ ماشاءاللہ آپ کا جو پروگرام ہے الف لام میم، ماشاءاللہ ایک کم وقت میں کہ سمجھنے اس وقت عاشقان اہل بیت، عاشقان صحابہ، عاشقان رسول کے دلوں کی ایک دھڑکن بن چکا ہے، لوگ منتظر رہتے ہیں اور بہت کم وقت میں، اور یہ اصل آپ کے دل میں جو حب اہل بیت ہے اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق ہے، یہ اس کی ہی سمجھ لیں کہ ایک چمک ہے، دمک ہے کہ ماشاءاللہ الف لام میم یہ پروگرام آج پورے پاکستان میں کیا دنیا بھر میں ماشاءاللہ ایک کم وقت میں بڑا مقبول ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ماشاءاللہ جی ٹی وی اور آپ کی پوری ٹیم اور آپ کو اللہ برکت عزت عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ ہم گفتگو کر رہے تھے کہ 40، صحیح بات ہے، یہ اویس بھائی وہ گھرانہ ہے، یہ وہ گلدستہ ہے، یہ وہ انوار و تجلیات کا منبع ہے کہ
ان کا ذکر کیا. آدمی کوئی غذا کھاتا ہے تو اس کا بدن توانا ہوتا ہے مگر روح منتظر رہ جاتی ہے. لیکن قربان جائیے یہ وہ ہستی ہے, یہ وہ گھرانہ ہے کہ اس کا ذکر کر کے جسم بھی چمک اور دمک پاتا ہے, انوار و تجلیات پاتا ہے, اور روح بھی طاہر و مطہر ہو جاتی ہے, سبحان طیب ہو اللہ جاتی ہے. سبحان اللہ. تو کسی نے کیا خوب کہا, بے دم یہی تو پانچ ہیں مقصود کائنات. واہ, بے دم یہی تو پانچ ہیں مقصود کائنات, خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ. یعنی میں کہتا ہوں قلم کو توڑ دیا. لخمسۃ نطفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ. سبحان اللہ. میں کہتا ہوں کہ بلا مبالغہ یہ بات تحقیق سے ثابت ہے, جب تک کوئی ولی بن ہی نہیں سکتا بے شک, جب تک اس کے دل میں حب اہل بیت نہ ہو, وہ اہل بیت کے گھرانے کا گداگر نہ ہو, فقیر نہ ہو, ان کا ماننے والا نہ ہو, تو یقین کریں میں کہتا ہوں صوفی تو کیا وہ صوفی کی ساتھ تک بھی نہیں پہنچ سکتا, وہ پیر تو کیا پیر کے پے تک بھی نہیں پہنچ سکتا جب تک وہ اہل بیت اطہار کی محبت, حبت, ان کا عشق, ان کی محبت, اور یوں کہہ لیں کہ ان سے واہ لہانہ عقیدت اپنے سر سے لے کر پاؤں تک پورے جسم میں اس کے رس بس نہ جائے. تو شہدائے کربلا کو ہم صحیح بات ہے کیا خراج تحسین پیش کریں گے, ان کا ذکر کر کے تو خدا کی قسم ہمیں عزتیں ملتی ہیں. ایسے ہی حق کے لیے جان دینے کی رسم جو چلی ہے, اس رسم کا بانی حسین ابن علی ہے. ایک لائیو کالر بھی ساتھ میں, اس کو بھی شامل ہے, گفتگو کرتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی السلام علیکم, آواز آپ کی تھوڑی اونچی آئے گی تو زیادہ اچھی رہے گی. کیا پوچھنا چاہیں گے؟ آج جمعرات, الف لام میم اور وظائف آپ کے لیے حاضر ہیں. علیکم السلام. میں امجد بات کر رہا ہوں کراچی سے. جی امجد بھائی, کیا پوچھنا چاہیں گے؟ میں شاہ صاحب سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ میں کافی طبیعت خراب رہتی ہے, علاج چل رہا ہے لیکن کوئی فرق نہیں پڑ رہا, اور دوسرا جو ہے میری بیگم جو ہے نا بہت لڑتی ہے مجھ سے, ہر بات پہ ذرا سی لڑائی کرتی ہے. اچھا ٹھیک ہے, آپ کے والد کا نام, والدہ کا نام ذرا بتائیے گا. صفیہ بیگم. صفیہ بیگم, ٹھیک ہے. امجد بھائی ذرا وظیفہ سنیے گا, شاہ صاحب گفتگو فرما رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک تو طبیعت کا کہا, طبیعت کا بھی. اچھا ویس بھائی, آج کل ایک وجہ یہ بھی ہے کہ معاشی طور پر ایک بحران چل رہا ہے, اس وجہ سے بھی ایک افراتفری ہے. صحیح فرما رہے ہیں. کیونکہ جب لوگوں کو کھانے کو نہیں ہوگا, گھر کا کرایہ نہیں ہے, بجلی کا بل نہیں ہے, تو اس کی بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے. تو ہمارے ہر چیز کو جادو پر, جنات پر, عملیات پہ لے جاتے ہیں, تو کچھ بیسک پہ بھی ہمیں جانا پڑتا ہے. تو ایک بیماری کی, ڈپریشن کی سب سے بڑی وجہ اس وقت جو فی زمانہ نظر آ رہی ہے وہ معاشی بحران ہے. جب کھانے کو نہیں ہوگا تو آدمی, آپ روزہ رکھ لیں, افطار کا ٹائم کیا کیفیت ہوتی ہے, ہاں, تو جس غریب کو کھانے کو نہیں ہو, جس کے مکان نہیں ہے, مکان کرائے کا ہے, اور ہر مہینہ آتے, تو میں ان سے کہوں گا کہ امجد بھائی نے والدہ کا نام صوفیہ بتایا, تو ماشاءاللہ ایک اچھا وقت گزارا, اللہ تعالیٰ ان کو صحت تندرستی عطا فرمائے. بہترین یہ کر لیں کہ جب بھی یہ صبح اٹھیں روزانہ سورہ فاتحہ بسم اللہ کے ساتھ, بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین, یعنی بسم اللہ کو سورہ فاتحہ کے ساتھ وصل میں پڑھنا ہے ملا کر 41 ٹائم, 41 بار پڑھ کر پانی پہ دم کر کے نہار منہ یہ پئیں. ان جیسے اور بھی جو ناظرین سامعین ہمیں دیکھ رہے ہیں, سن رہے ہیں, جن کو کوئی بھی مرض ہے, یہ بہترین عمل ہے, اس پہ بڑے بڑے محدثین نے کلام کیا ہے. سورہ فاتحہ ام القرآن ہے, شفا بھی ہے, دوا بھی ہے. یقین کامل رکھ کر, اور اس میں پہلا پیغام یہی دوں گا کہ قرآن اچھا کریں, تلفظ اچھے ہوں. جب قرآن اچھا ہوگا, تلفظ اچھے ہوں گے, تو خدا کی قسم قرآن سے بڑھ کر کوئی وظیفہ نہیں. یہ سلطان الاوراد ہے, تو جس کا قرآن کے ساتھ تعلق قائم ہے وہ کامیاب ہے. تو بسم اللہ کے ساتھ سورہ فاتحہ 41 بار پڑھ کر پانی پہ دم کر کے نہار منہ یہ پئیں, بیگم کو بھی پلا دیں, پانی پی کے بچا ہوا بیگم کو پلا دیں, دوسرا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا, آپس میں محبتیں بھی قائم ہوں گی, اور انشاءاللہ دوریاں ختم ہو جائیں گی اور شفا بھی پائیں گے. انشاءاللہ. ایک اور لائیو کالر ہمارے درمیان موجود ہے, سلام کہیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ. کون صاحبہ, کہاں سے؟ جی میں لاہور سے حمیرہ بشیر بول رہی ہوں. کیا فرمائیں گی؟ میں یہ فرماؤں گی کہ میری ایک بہن ہے, وہ نا اس کے میاں کو 13 سال ہو گیا کومے میں پڑے ہیں. اللہ اکبر. تو ان کا دماغ ان کا کام کرتا, باقی سارے جسم میں مشینریاں لگی ہیں. تو وہ جب بھی جاتی تھی کمرے میں کہتی تھی مجھے ایسے لگتا ہے جیسے میرے تن میں آگ. اس کو حقیقت میں بھائی اللہ اس بچی کو نا ساری بھی پتہ نہیں چلا, ساری اس کی پیٹ میں نا واقعی آگ لگ گئی. اللہ اکبر اللہ اکبر. وہ پیٹ اب وہ الٹے منہ بھر کے لیٹی ہوئی ہے, امریکہ میں ہی ہوتی ہے, کوئی جاب جب نہیں کرتی, بس خلاص چل رہے ہیں, گزارا ہے. تو اس کو 20 سال ہو گیا پاکستان آئے ہوئے, آ ہی نہیں سکتی وہ.
तो कोई क्या मसला, अल्लाह ताला दुआ भी करवा दे, बता आप परेशान ना हो मेरी बहन, मैं अभी दवा भी कराता हूँ। और उनका भी नाम बताइए, उनकी वालिदा उनका के नाम सबिया, माँ का नाम रजिया बेगम। ठीक है, सबिया और माँ का नाम रजिया बेगम। जी हुजूर। देखो उमैस भाई, आप देख रहे हैं कि लोग कितनी तकलीफ में हैं। अल्लाह अकबर। और मैं कहता हूँ हमारा जो शोबा है ये, अगर हम खुलूस नीयत के साथ लोगों की खिदमत करें, क्योंकि एक तो सबको कहूँगा कि सबसे पहले कोई मसला हो तो डॉक्टर से भी रुजू किया करें। जी ऐसे ही है। और उसके साथ साथ क्योंकि दुआ, शरीयत मुताहरा ने, इस्लाम ने हमें दुआ और दवा दोनों का हुक्म दिया, तो दवा को भी डॉक्टर से रब्ता करें और फिर उसके साथ दुआ की तरफ भी जाएं, क्योंकि दुआ मोमिन का हथियार है। ऐसे ही है। तो मेरी इनसे गुजारिश है, इन बहन से, कि अभी फिलफोर ये करें, जो अच्छा कुरान पढ़ने वाले भाई हैं या बहनें घर में जमा होकर, घर के अफराद 41 टाइम 41 मरतबा सूरह मुज़म्मिल पढ़ें। पढ़कर जो पढ़ें, कुरान अच्छा हो, नमाजी हो, मिलकर इसका विर्द करें फिलफोर, और पानी पे दम करके उस मरीज़ को चंद दिन तक पिलाएं। उसके अलावा रोज़ाना रूटीन जारी रखें, कम से कम 40 डेज़, कि रोज़ाना सुबह उठकर सूरह मुज़म्मिल 3 बार पढ़कर पानी पे दम करके इनको पिलाते रहें। पानी पे दम करने के बाद चेहरे पर पानी के छींटे भी मारें, यानी चेहरे पर पानी को मले। मैं तकरीबन 9 अहादीस मेरे पास इस पर मुस्तनद है कि अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सय्यदा तय्यबा ताहिरा मा खातून जन्नत सलामुल्लाह अलैहा व अबीहा, और मौलाए कायनात हज़रत अली मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाहु वजहुल करीम, इनसे कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर तशरीफ़ लाते, बर्तन में पानी लेते, कुछ पढ़कर फूंकते और हज़रत अली और सैयदा फातिमा के चेहरे पर पानी को डालते और फिर उनको वो पानी पिला देते। तो इस तरह ये कि पड़ा हुआ पानी चेहरे पर लगाया जाए, मैंने देखा जादू हो, सहर हो, नजरे बंद हो, उसको हटना पड़ता है। क्यों? लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरअयतहु खाशिअन मुतसद्दिअन मिन खश्यतिल्लाह। तो पढ़ने वाले का यूँ कि मेरा कमाल नहीं, कुरान का कमाल। तो पानी दम करके चेहरे पे मस करे, पानी पिलाएं, इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहे शिफा पाएंगे इंशाअल्लाह। एक दो लाइव कॉलर्स हमारे काफी देर से मुंतजर हैं, इनका भी सवाल लेंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जी, कौन साहिबा, कहाँ से और क्या पूछेंगी? मिसेस राशिद बात कर रही हूँ। मिसेस राशिद, क्या फरमाएंगी आप? मैंने अपने हस्बैंड के बारे में पूछना है। उनका नाम है राशिद कमरान और उनकी अम्मी का नाम है सरवर बीबी। तो वो सारी रात नहीं सो सकते, वो सारी रात जागते हैं, उनके सर में भी दर्द रहता है, दवाइयाँ भी बहुत ली हैं, साइकियाट्रिस्ट को भी चेक करवाया मगर उनको अफाका नहीं हो रहा। और मेरा बेटा है, उसका नाम है मोहम्मद उजैर, मेरा नाम है इरफाना बीबी। तो मेरा बेटा हर वक्त बहुत गुस्से में रहता है, बहुत चिड़चिड़ा है, बहुत तंग करता है, हर बात पे जिद। उसकी एज है 18 साल। सही, 18 साल। अस्सलाम वालेकुम व वालेकुम सलाम। मैं इस हवाले से वजीफा भी लेता हूँ बहन, कुछ देर के लिए जरा ठहरिएगा। दूसरी भी हमारे पास कॉल है, उनको भी हम खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। जी वालेकुम अस्सलाम। जी मुझे साहब से बात करनी है। शाह साहब आपको सुन रहे हैं, अपना नाम बताइएगा, वालिदा का नाम बताइएगा और मसला बताइएगा। हेलो जी, मुझे तलाक के मसले में बात करनी है, तलाक के मसले से। अच्छा बहन, पूछिए बहन। जी, मेरे भाई ने अपनी बीवी को तलाक दे दी, 1 साल हो गया, 1.5 साल हो गया और 2 दफा दे दी, मतलब दे दी है तलाक ना बिल्कुल, लेकिन वो घर छोड़कर नहीं जा रही बिल्कुल भी। तो जबकि हम जो है सुन्नी फिरके से ताल्लुक होते हैं, जो कि लेकिन वो घर छोड़ के नहीं जा रही हैं, जबकि मेरा भाई का उनसे बिल्कुल ताल्लुक खत्म हो गया है और हर तरह से कानूनी तौर पे उससे सब तरह से, लेकिन वो जा नहीं रही हैं घर छोड़ के। तो हम लोग क्या कर सकते हैं इसके लिए? अच्छा मेरी बहन, दो तलाक आप कह रही हैं हुई है और ये भाई और आपकी भाभी का मामला है? जी जी, मतलब 2 तलाकों से मुराद, मतलब जैसे एक मजलिस में 3 तलाक दे दी जाती है। ठीक है, मैं समझ रहा हूँ। पहले तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि बेहतर होता कि अगर आपके भाई ये सवाल पूछते, क्योंकि अक्सर यही मसला होता है। ये 2 लोगों का मामला है, उनको ये मामला रिजॉल्व करने दें, आप इसमें ना पड़े, बेहतर यही है। और फिर दूसरी वजूहात, क्योंकि एक तरफा फैसला नामुनासिब होता है, नहीं मालूम क्या बात है। तीसरी मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि आपने, जब हम अलिफ लाम मीम ऑनलाइन का प्रोग्राम करेंगे और मुफ्तियान कराम से हम शरई सवाल पूछेंगे, तब आपने कॉल करनी है। आपका सवाल महफूज कर लूँगा, जवाब लूँगा उनसे मैं। शाह साहब, पहला सवाल जो आया था बड़ा ख़ास था, उस पर हाँ, क्या वो अपने शोहर का भी बता रही है कि रात को उनको नींद नहीं आती जी, और दूसरा ये कि बेचारे दवाइयात खाने के बावजूद नींद नहीं आती, और दूसरा बच्चा जो है वो गुस्सा बहुत करता है। अच्छा, इस तरह के मामला हमने ज़्यादा ये देखे कि जिन घरों में जिन्नात, असेब, असरात के मामला हों, पहले याद रखें जैसे हमारा वजूद है इसी तरह सूरज जिन मौजूद है जी। और अल्लाह ताला का फरमान है वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, इसका हम इनकार नहीं कर सकते। तो इनका वजूद है
اور یہ ہم سے کئی گنا زیادہ ہیں. تو بعض اوقات جن گھروں میں جنات ایسے بسرات کے معاملات ہوتے ہیں وہاں یہ پوزیشن رہتی ہے. تو ان کو چاہیے بہتر یہ ہے کہ دیکھیں ہمارے گھروں میں ناراض نہیں ہوگا بدقسمتی ہے اب تلاوت قرآن اور نماز اس کا سلسلہ کم ہو گیا. تو جب آپ قرآن سے نماز سے دور ہو جائیں گے, آج جن کا 40 کی آپ بات کر رہے ہیں تو آپ دیکھیں کہ کیا بات ہے. امام علی مقام میں تاریخ پڑھ رہا تھا, ان بہن کی بھی اصلاح ہو جائے گی اور ناظرین سامعین کو بھی, کہ میرے آقا سید الشہداء امام علی مقام, امام عرش مقام, امام حمام سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جب آپ گھوڑے سے سواری سے نیچے تشریف لائے تو تاریخ میں لکھا ہے کہ آپ کے جب پہن مبارک کو جسم سے ہٹایا گیا تو کم و پیش آپ کے جسم پہ 120 اللہ اکبر تیروں کے نشان تھے. اللہ اکبر. اور 34 آپ کے جسم پر جو ہے وہ تلواروں کے زخم تھے اور 36 جو ہے وہ نیزوں کے گھاؤ تھے. اللہ اکبر. یعنی جسم مبارک سر سے لے کر پاؤں تک زخموں سے چور چور ہو چکا ہے, جسم کے ہر گوشے سے خون بہہ رہا ہے. میرے امام میرے آقا جب تشریف لائے سر مبارک زمین پر رکھا اور کہا سبحان ربی الاعلی, سبحان ربی الاعلی. تو ہمیں پیغام دے گئے کہ دیکھیں کہ نماز اور سجدہ اللہ کی, تو میں کہوں گا نماز کی پابندی کریں, باوضو رہیں. ہم آج بڑا دن ہے جب ہم ان کی عظمت و شان بیان کرتے ہیں, ہمیں ان کی سیرت کا بھی مطالعہ کرنا ہے کہ ان کا کردار کیا تھا. تو میری ان سے گزارش ہے نماز پڑھیں, باوضو رہیں. اور بہتر یہ ہے ابھی فی الحال کیونکہ انہوں نے نیند کا شوہر کا پوچھا ہے, بچے کا غصے کا پوچھا ہے, سرسوں کا تیل لے لیں, اس میں دعا اور دوا بھی ہے. سورہ کافرون کل یا ایھا الکافرون اما پارے میں آخری پارے میں آخری صورتوں میں سورہ مبارکہ سورہ کافرون 33 ٹائم 33 بار پڑھ کر اس پر دم کر دیں. وہ تیل اپنے شوہر کے سر پہ بھی لگائیں, کانوں میں, ناف پہ, پاؤں کی انگلیوں کے بیچ میں, پاؤں کے تلووں پہ وہ لگا لیں. اور جو بچہ ہے وہ بھی اگر غصہ کرتا ہے اس کو بھی یہ کریں. تو میں نے دیکھا ہے انشاءاللہ ان کو پرسکون نیند بھی آئے گی اور یہ بچے کا غصہ بھی ٹھنڈا ہو جائے گا, شوہر کو بھی انشاءاللہ افاقہ ہوگا اور بیٹے کو بھی افاقہ. انشاءاللہ یہ مسز راشد کے لیے وظیفہ تھا, ان کے بچوں کے لیے اور ان کے معاملات کو حل کرنے کے لیے. ہمیں دعا اور خاص طور سے ہماری التجا اور درخواست ہے پروردگار کی بارگاہ میں کہ ان کے مسائل حل ہو جائے. ایک مختصر سا وقفہ لے رہے ہیں, لوٹ کر آئیں گے. الف لام میم میں آپ کا انتظار رہے گا. زندگی آمد برائے بندگی, زندگی بے بندگی شرمندگی. لہٰذا زندگی اور بندگی کا سلیقہ اگر سیکھنا ہے تو آپ کو حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار پہ آنا پڑے گا, آپ کے در پہ آنا پڑے گا, آپ کے اہل بیت سے سیکھنا پڑے گا, آپ کے صحابہ کرام سے سیکھنا پڑے گا اور امام علی مقام سے سیکھنا پڑے گا, آپ کے چاہنے والوں سے, آپ کے جانثار اصحاب سے اور انصار سے سیکھنا پڑے گا, شہدائے کربلا سے سیکھنا پڑے گا. حق پہ جینا اور پھر اپنی زندگی کا تحفہ امت کو دے دینا کہ حقانیت بلند رہے. میں شاہ صاحب سے آج کے دن کی نسبت کے حوالے سے شہدائے کربلا کو عنوان بناتے ہوئے کوئی وظیفہ طلب کرنا چاہتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صحیح بات ہے, شہدائے کربلا یہ جو تاریخ میں 72 ہیں, 72 اور 7 اور 2 کو ملائیں گے 9 کا عدد سب سے بڑا ہے. سیدہ طیبہ طاہرہ ماں خاتون جنت کا عدد بھی 9 ہے. حسرین کریمین کو جو 4 اور 5 ان کا عدد بھی 9 ہے. پھر اللہ کے صفاتی نام 99 9 کو جمع کریں 18 وہ بھی 9 بن رہا ہے. تو ماشاءاللہ شہدائے کربلا کی نسبت سے ایک تو میں گزارش کروں گا تمام ناظرین سے, سامعین سے, اپنے بچوں کو خود بھی کم سے کم شہدائے کربلا کے نام حفظ کروائیں. 72 نام. آپ یقین کریں بعض بزرگوں نے لکھا ہے کہ جب کوئی مسئلہ نہیں حل ہوتا اور تمام تعویذات وظائف کے بعد ہمیں کوئی حل نظر نہیں آتا تو ہم شہدائے کربلا کے 72 نام لکھ کے ان کو دے دیتے ہیں اور وہ اپنے پاس رکھتے ہیں. تو ماشاءاللہ وہ تیر با ہدف کام کرتے ہیں. ایک تو میری ان سے گزارش ہے کہ آج 40 کا تحفہ سمجھ لیں کہ شہدائے کربلا کے 72 نام آپ کو تاریخ کی رسالوں میں ہر جگہ آسانی سے مل جائیں گے. آپ ان کے نام 72 لکھ کے اپنے پاس رکھ لیں. اگر کسی بہن کا رشتہ نہیں ہو رہا, آزمودہ ہے, یقین کریں غیبی امداد ہوگی. روزگار کاروبار نہیں چل رہا, کاروبار چل پڑے گا. مریض شفا نہیں پا رہے تو بعض بزرگ زعفران سے لکھ کر یا اس کو قلم سیاہی سے لکھ کے دے دیتے تھے پینے کے لیے. کینسر کے لا علاج مریضوں کو شفا ملا ہے. تو 72 نام جو ہے شہدائے کربلا کے یاد کریں, ان کو لکھ کے اپنے پاس رکھیں. یقین کریں
میرا یہ یقین ہے کہ یہ سب سے بڑا تعویذ ہے، سب سے بڑا وظیفہ ہے۔ دوسرا خاص طور پر جس کا کوئی ناممکن کام ہے، حل ہی نہیں ہو رہا، یعنی کہ کوئی صورت نظر نہیں آ رہی، تو 72 مرتبہ روزانہ معمول بنائیں، کم سے کم 40 ڈیز۔ اچھا، سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد، سورہ اخلاص 72 مرتبہ پڑھ کر شہدائے کربلا کو اصال ثواب کریں اللہ اور ان کے وسیلے سے دعا مانگیں۔ آپ یقین کریں اویس بھائی، ماشاءاللہ آپ تو خود عاشق اہل بیت ہیں، چند دنوں میں میں نے دیکھا ناممکن کام ممکن ہو۔ اللہ اکبر، انشاءاللہ جس یقین کے ساتھ آپ فرما رہے ہیں اب تو میرا بھی اعتماد بڑھ گیا، یقیناً میں بھی ان وظائف کا ورد کروں گا، آپ بھی کیجیے گا۔ اور وہ بہت سارے کالرز جو سوال پوچھ رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ان کا جامع ترین وظیفہ یہی ہے، یہ کلم کل ہے۔ اور 2 کالرز منتظر ہیں، ان کی بھی کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام جی۔ حضور کون صاحب کہاں سے؟ میں لاہور سے بات کر رہا ہوں۔ میں نے یہ پوچھنا تھا شاہ صاحب سے کہ 8-9 سال کے عرصے سے میرا روزگار بند ہوا ہے اور ایسے لگتا ہے جیسے ہتھکڑیاں لگی ہوئی ہیں، کچھ کر نہیں سک رہا، ذہن بند ہوا ہے اور عجیب سی پریشانیاں ہیں۔ میں اس حوالے سے وظیفہ لیتا ہوں، والدہ کا نام عرض کیجیے گا۔ نسیم اختر۔ ٹھیک، بہت شکریہ۔ میں ٹھیک ہے، ساتھ میں ایک اور کال بھی آ گئی ہے، اس کو بھی ساتھ میں لینا ہے، کافی دیر سے منتظر ہیں، ناراض بھی ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہلو جی السلام علیکم، کون صاحب کہاں سے؟ وقت تھوڑا سا کم ہے، جلدی سے فرمائیے کیا بات؟ السلام، یہ جی 72 شہدائے کربلا کی نام واری کے اس کی کوئی کتاب مل جائے گی بازار میں؟ جی شاہ صاحب آپ کو بتا رہے ہیں، حضور دونوں وظائف ذرا۔ ایک تو امیر علیہ سنت مولانا ہمارے شیخ بھی ہیں حضرت علامہ الیاس قادری صاحب دامت برکاتہم عالیہ، ان کی بھی شہدائے کربلا بے امام علی مقام پر کتاب ہے، رسالہ ہے، وہ آپ کو مل جائے گا، دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پہ چلے جائیں اس پہ بھی ہے، تو وہ سب سے تو بالکل یعنی کہ آسانی ہو جائے گی۔ پاکستان بھر میں ان کے بکتے ہیں، بستے ہیں، یعنی مکتبے ہیں۔ اور بھی تاریخ کی جو کتاب ہے، آپ شام کربلا دیکھیں گے، یہ قبلہ خطیب اہل سنت مولانا شفیق قاڑوی صاحب، کربلا پہ ایسا بیان نہ پہلے آیا نہ بعد، بہت زبردست اردو میں، تو ماشاءاللہ شام کربلا اس کو بھی دیکھ لیں آپ، تو آپ کو بآسانی انشاءاللہ ان رسائل میں نام لکھے ہوئے آپ کو انشاءاللہ مل جائیں گے شہدائے کربلا۔ اور وہ جو بندش کا روزگار کے لیے جیسے کہا، ایک تو دیکھیں یاد رکھیں حضرت، ہم خود اندازہ لگا لیتے ہیں بندش ہو گئی، بندش کوئی کسی کو نہیں باندھ سکتا اللہ کے حکم سے، تو یہ ہے کہ یعنی کہ تنگی آ گئی ہے، روزگار نہیں چل رہا ہے، تو ان میرے بھائی کو چاہیے کہ میری ان سے گزارش ہے معمول بنا لیں، روزانہ جب بھی صبح اٹھیں سورہ قریش، لیلاف قریش روزانہ 111 بار پڑھیں صبح، عدد کا بڑا کام ہوتا ہے۔ چابی کے دندانے اگر کم ہوں گے تو لوک نہیں کھلے گا، زیادہ بھی ہوں گے تو نہیں کھلے گا، دندانے پورے ہونے چاہیے۔ اب جو بزرگ یا جیسے احادیث میں بعض دعائیں فرمائے 7 بار پڑھیں، جیسے فجر اور عصر میں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ چوتھے کلمے کے بارے میں تو 10 بار پڑھتے، تو اب جو تعداد بتائی گئی اس کے مطابق پڑھیں تو اس کا فوائد زیادہ ہے۔ جیسے اب آپ کو پتا ہے کہ فجر کے 2 فرض ہیں، آپ 3 یا 4 پڑھیں گے، 2 ہی پڑھیں گے، تو میری ان سے گزارش ہے سورہ قریش، لیلاف قریش، اما پارے میں آخری 10 صورتوں میں سورہ مبارکہ شامل ہے، روزانہ صبح اٹھ کر 111 بار پڑھیں، یقین سے پڑھیں، اللہ کے حضور دعا کریں، سورہ قریش کی برکت سے الحمدللہ بند کام سب کھل جاتے ہیں۔ انشاءاللہ ہمارے پاس 2 کالر منتظر ہیں، ان کو سلام کہیں گے پہلے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم جی، کون صاحبہ کہاں سے؟ وعلیکم السلام جی، میں خدیجہ بول رہی ہوں توبہ ٹیکسی سے۔ جی فرمائیے گا بہن، کیا مسائل ہیں اور پھر والدہ کا نام بھی بتائیے گا۔ بھائی میں نے مولانا صاحب سے پوچھنا تھا کہ میرے شوہر مجھ سے بہت لڑتے ہیں، بات پہ غصہ ہو جاتے ہیں اور گھر میں جھگڑا کرتے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، میں اس حوالے سے وظیفہ طلب کر لیتا ہوں، آپ اپنی والدہ کا نام بتائیے گا۔ میری والدہ کا نام ہے زبیدہ۔ اور آپ کا نام کیا ہے بہن؟ خدیجہ۔ ٹھیک ہے، میں یہ وظیفہ لے لیتا ہوں، ساتھ میں ایک اور کالر ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر میرا مسئلہ یہ ہے کہ میرا پراپرٹی بک نہیں رہی ہے ناز آباد میں اور نیو ٹاؤن مسجد گرو مندر میں، شاہ صاحب سے کہیں پلیز کچھ پڑھنے کو بتائیں، اور یہ بھی بتائیں کہ وہاں میں نے سنا تھا کسی نے کوئی عمل کیا ہوا ہے۔ میں اللہ کی ذات تو بہت بڑی ہے، میری نماز میں سب کچھ پڑھتی ہوں، اور میں آپ کو یہاں تک بتا دوں میں نے اپنے گھر میں 3 دفعہ سوتے ہوئے اپنے سرانے اللہ تعالیٰ کا گھر خانہ کعبہ دیکھا، اٹھا دیکھا، یہاں تک کہ میں نے بہت کچھ اللہ تعالیٰ، میں سید ہوں، میرا نام ہے، اصل نام میرا ہے سیدہ درِ شہوار۔ اور والدہ کا نام؟
میری والدہ کا نام ہے سیدہ کنیز فاطمہ. ٹھیک ہے بہن، میں لیتا ہوں وظیفہ اس حوالے سے. اور شاہ صاحب سے کہیں اپنا نمبر چلائیں. جی شاہ صاحب کا نمبر بھی مل جائے گا، اور یہی نمبر اس وقت شاہ صاحب کا ہے. جب آپ کال کر رہی ہیں بات بھی ہو رہی ہے، شاہ صاحب سن بھی رہے ہیں آپ کو. شاہ صاحب ایک تو آپ نے بہن نے بتایا ختیجہ، والدہ کا نام زبیدہ. جی ایک تو یہ ہے کہ باہم ہمیں بھی چاہیے کہ میاں بیوی کا کہ معاملات ہر دوسرے گھر کا مسئلہ ہے، اس میں کہ ایک دوسرے کا مزاج بھی سمجھنا چاہیے اور تحمل. اصل میں آج کل ویس بھائی ہمیں بیسک کی طرف بھی جانا ہے، اصل پوائنٹ کی طرف، کہ ہم مرض کی تشخیص کریں پھر دوا تجویز ہوتی ہے. تو ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ آج کل جو معاشی بحران کی وجہ سے ایک ڈپریشن ہے بہت زیادہ، کروڑوں میں لوگوں کا نقصان ہوا، کئی مہینے کاروبار نہیں چلے کورونا کی وجہ سے. ابھی پھر خدشہ آ رہا ہے جو معاملات چل رہے ہیں. تو معاشی طور پہ لوگ پریشان ہیں، جن کو تنخواہیں دینی ہے، نوکری ہے. تو خاص طور پر ہماری بہنوں کو چاہیے کہ ان دنوں میں اس حوالے سے اپنی ڈیمانڈ بھی گھروں میں کم کر دیں، کفایتی شادی بھی کریں. کہ شوہر پہلے 1 لاکھ خرچ کرتا تھا، اس کے بعد آئی 50 رہا ہے، تو وہ لاکھ روپے کہاں سے لگائے گا؟ وہ تنگی ہوتی، تو ڈپریشن اس کو بھی سمجھیں اب آپ کی ڈپریشن. تو اس کا اگر ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے تو میری بہن آپ سے گزارش ہے، وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، سورہ طلاق کی ایک آیت کا حصہ ہے. وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي. آیت حب ہے یہ. آپ سے میری گزارش ہے روزانہ ایک تسبیح اس کی پڑھ لیں، نماز پڑھیں، باوضو رہیں، اس کو پڑھ کر پانی پہ دم کر کے خود بھی پی لیں، شوہر کو بھی پلاتی رہیں. انشاءاللہ اللہ کے کلام پہ یقین رکھیں، انشاءاللہ اللہ کے کلام میں شفا ہے. قرآن جس نیت سے پڑھیں گے کرم ہوگا. یہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پئیں، میں نے دیکھا اس سے جھگڑے بھی کم ہوتے ہیں اور میاں بیوی میں انشاءاللہ باہم محبت پیدا ہوگی. انشاءاللہ. ایک اور لائیو کالر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. کون صاحب، کہاں سے؟ نہیں، محمد نہیں بات کر رہا ہوں ملتان سے. خوب، ملتان سے میرے بھائی کیا پوچھنا چاہیں گے؟ یہ پوچھنا چاہتا سے نا کسی سے قرض لینا ہے، وہ دے نہیں رہے ہیں. اچھا، آپ نے قرض طلب کرنا ہے یا آپ سے کسی نے پیسے لیے تھے وہ لوٹا نہیں رہے آپ کو؟ ہاں وہ لوٹا نہیں رہا. خوب ہو گیا، ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے، آپ نے والدہ کا نام بھی بتانا ہے. اکبری بی بی. اکبری، صحیح. ٹھیک ہے، اور ساتھ میں دوسرا کالر بھی منتظر ہے، میں ان کو بھی شرمندہ نہیں کروں گا، دیر تاخیر نہیں ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی حضور، کون صاحب کہاں سے اور کیا فرمائیں گے؟ میں محمد نوید بات کر رہا ہوں. خوب، کیا پوچھیں گے؟ میں اپنے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں. مجھے فالج ہوا ہوا ہے، تقریباً 8-9 ماہ ہو گئے ہیں. جنوری کی 22 تاریخ کو ہوا ہوا ہے، لیکن بڑا علاج کروایا، فرق نہیں پا رہا. ٹھیک ہے، اور آپ کی والدہ کا نام کیا ہے؟ والدہ کا نام سورہ حمید ہے. دوبارہ سے دہرائیے گا. میرا نام محمد نوید ہے، والدہ کا نام سورہ حمید ہے. ٹھیک ہے، شکریہ. آپ کو ایسا وظیفہ بتا دیں کہ میں جس سے جلدی. بالکل دعا گو بھی ہیں، انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا، اس کی ذات سے امید رکھیے گا. حضور دو وہ بہن فیضادی جنہوں نے بتایا میری وہ بنوری ٹاؤن پہ بھی پراپرٹی ہے، بک نہیں رہی ہے نا، ان گھر میں بیت اللہ بھی دیکھا سیدہ میری. ہاں ان بہن کو چاہیے کہ جن کی پراپرٹی نہیں بک رہی، اور ماشاءاللہ بڑا اچھا خواب انہوں نے سنایا کہ میں نے اس گھر میں کئی مرتبہ بیت اللہ کی زیارت بھی کی ہے خواب میں. ان سے میری بہن سے گزارش ہے کہ یہ معمول بنائیں کہ روزانہ عشاء کے بعد باوضو بیٹھ جائیں مصلی پر اور درود تنجینا، تنجینا بھی کہتے ہیں ویسے، تنجینا، تو درود تنجینا روزانہ 100 بار پڑھیں. 33 دن کا یہ عمل ہے. طریقہ یہ جب 11 دن ہو جائے تو پڑھ کر سیدہ طیبہ طاہرہ ماں خاتون جنت سلام اللہ علیہا و ابیہا اور آپ کی آل شہداء کربلا کو اصالِ ثواب کریں. 11 دن میں 1100 بار ہو جائے گا. اور کوئی بھی چیز میٹھی بنا کر فاتح کر کے غریبوں کو دے دیں. پھر اس طرح 11 دن 33 دن کا یہ عمل ہے. انشاءاللہ مجھے اللہ کی فضل سے امید ہے درود تنجینا کی برکتیں یہ ہیں کہ غموں کو زائل کرتا ہے اور جس مقصد کے لیے پڑھا جاتا ہے کامیابی دیتا ہے. تو ان کو چاہیے میری بہن کو کہ درود تنجینا اس طرح 33 دن تک پڑھیں. میرا تجربہ ہے الحمدللہ، پراپرٹی بک بھی آئے گی اور اللہ تعالیٰ کی غیب سے مدد فرمائے گا. آمین. دوسرا ایک سوال آیا تھا، کیا نام ہے ان کا، اپنے یہ جو برادر پوچھ رہے تھے، برادر پوچھیں فالج کا مسئلہ. اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی دے، ان کے مرض کو شفا میں بدل دے. زیتون کا تیل لیں، اور زیتون کے تیل کی بڑی برکتیں. بدقسمتی ہے ہم نے دیسی ادویات یعنی جو جس کو قرآن اور حدیث میں فضائل آئے ہیں اور ان کو ہم نے ترک کر دیا. ہم آج کل ماشاءاللہ پیزا دیگر جو غذائیں ہیں جو ہمیں نقصان بھی زیادہ دیتی ہیں مگر وہ ہماری محبوب ترین غذائیں بن گئی ہیں باربیکیو. تو زیتون کا تیل میری ان سے گزارش ہے، زیتون کا اچھا تیل لے لیں. اور یہ جو آیت ہیں لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اس پوری آیت مبارکہ کو
ایک تسبیح پڑھ کر زیتون کے تیل پہ دم کر دیں, کھانے میں بھی یہ تیل استعمال کریں, اور ہو سکے تو ریڑھ کی ہڈی پہ رات کو سونے سے پہلے ہلکے ہلکے ہاتھوں سے اس سے کوئی بھی آپ کا محرم ہو اس سے مساج کروائیں. الحمدللہ فالج کے مریض کو چند دنوں میں آپ دیکھیں گے الحمدللہ شفا یاب ہوتی ہے. میں نے خود دیکھا جو بول نہیں پاتے بولنے لگ جاتے ہیں, اگر اعصاب کمزور ہوتے ہیں تو وہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں. زیتون کے تیل میں شفا بھی ہے, طاقت بھی ہے, اور پھر ماشاءاللہ والتین والزیتون قرآن نے اس کا ذکر کیا ہے. اور پھر جب آپ قرآن پڑھ کے یہ آیت مبارکہ پڑھ کر دم کریں گے تو الحمدللہ یہ بھی. اور فالج کے اگر کوئی مریض ہمیں سن رہے ہیں, ان کے سامعین ناظرین دیکھ رہے ہیں, تو میری ان سے گزارش ہے اس طرح استعمال کریں, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے. انشاءاللہ ہماری بھی دعا ہے. ساتھ ساتھ چھوٹا سا مختصر سا ایک وقفہ لے رہے ہیں, وقفے کے بعد جب لوٹ کر آئیں گے تو بیچ میں بھی دعائیں کرتے رہیں گے اور آگے وظائف بھی بیان کرتے رہیں گے. لوٹ کر آئیے گا, آپ کا انتظار رہے گا. خوش آمدید ایک بار پھر سے. فراز خان ملیر سے سوال پوچھ رہے ہیں. والدہ کا نام شگفتہ کمال ہے اور جاب کے لیے کوئی وظیفہ حاصل کرنا چاہتے ہیں. شاہ صاحب سے پوچھوں گا جاب کے لیے کیا وظیفہ ہو سکتا ہے؟ یقیناً ہو سکتا ہے. تو میری ان سے بھائی سے گزارش ہے نماز کی پابندی کریں, باوضو رہے. بلکہ جتنے ناظرین سامعین ہمیں سن رہے ہیں ضروری ہے کہ نماز پڑھیں, باوضو رہیں. ایک تو 5 وقت کی نماز پڑھنا ہی سب سے بڑا وظیفہ ہے. تو میری ان سے گزارش ہے یہ معمول بنا لیں. اور صحیح بات ہے ماں باپ کی دعائیں لیں. ہماری بدقسمتی ہے ہم وظائف تو پوچھ رہے ہیں لیکن ہمارے گھر میں جو رحمتوں کے دروازے ہیں جن کی دعائیں مقبول ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو بھی یہ کہا جائے کہ اب ماں کے وصال کے بعد, ہاں تو اس سے اندازہ لگائیں. تو گھر میں ہم پیروں کے پاس جاتے ہیں, وظائف کے لیے جاتے ہیں. تو میں ایک یہ نصیحت کروں گا, اللہ کرے میری اور آپ کی بخشش کا ذریعہ بن جائے کہ لوگ اپنے گھر میں جو ماں باپ ہیں یہ بہت بڑا سرمایہ ہے, ان سے دعائیں لیں. ایک نوجوان میرے پاس آیا کہہ رہے میں عاجز آ چکا ہوں, میں روزگار بالکل بند ہو گیا. پھر میرے لیے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں ملفوظات میں, جب تمام دروازے بند ہو جائیں اور کوئی راستہ نہ ہو, اگر اس کے والدین دنیا سے رخصت ہو چکے تو ان کے لیے مغفرت کی دعا کرے, ربنا اغفر لی ولی والدی, ربنا اغفر لی. فرمائے یہ رزق کے دروازے کھول دیتی ہے دعا. تو اندازہ لگائیں جن کے والدین حیات ہیں تو میں چاہوں گا ان سے دعائیں لیں, ماں سے دعا کرائیں. اور ایک اس کے لیے وظیفہ بھی عرض کر دیتا ہوں, معمول بنا لیں آپ کہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد اللہ الصمد. بابا فرید گنج شکر, بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کا محبوب وظیفہ ہے. عشاء کے بعد آپ معمول بنائیں, سلسلہ چشتیہ میں بھی پڑھا جاتا ہے اللہ الصمد اللہ الصمد, اللہ بے نیاز ہے. 1100 بار پڑھیں روزانہ انشاءاللہ 40 ڈیز. اللہ تعالیٰ غیب سے مدد فرماتا ہے, انشاءاللہ رزق کے دروازے کھل جائیں گے. ماشاءاللہ. لائیو کالرز بھی ہمارے ساتھ ہیں, ان سے سوال بھی لیں گے اور پھر وظائف بھی طلب کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی حضور سلام عرض ہے. السلام علیکم. اگر کوئی ہاں جی السلام علیکم, کون سا آپ کہاں سے؟ جی میں سکینہ بات کر رہی ہوں. جی بہن کیا سوال پوچھنا چاہیں گی؟ جی میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ میری بیٹی اور اس کے شوہر کے بیچ میں بہت عرصے سے ناچاپاپی چل رہی ہے. بات بھی کچھ نہیں ہے لیکن بس شوہر. کتنا عرصہ ہوا ہے دونوں کی شادی کو؟ شادی کو 2 سال 2.5 سال ہو گئے. 2-2.5 سال ہو گئے. ٹھیک ہے, میں اس حوالے سے وظیفہ لیتا ہوں کہ ناچاہتی ختم ہو, آپس میں محبت بڑھے. اور دوسری کال بھی ساتھ میں لیتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی میں عبد الخالق بات کر رہا ہوں پنڈی سے. عبد الخالق میرے پیارے بھائی کیا سوال پوچھیں گے الف لام میم میں؟ جناب میرا یہ ہے کہ میں نے اپنے برادر اللہ سے زمین خریدی تھی اور وہ ابھی نہ زمین دے رہا ہے اور نہ ہی وہ پیسے دے رہا ہے. تو اس کے لیے علامہ صاحب سے وظیفہ بتا دیں تاکہ جو ہے نا میں اس کو چالوں. انشاءاللہ اللہ کے بابرکت کلمات سے یہ آپ کا جو حق ہے وہ انشاءاللہ آپ کو دلوانے کی کوشش کریں گے. حضور 2 ہمارے پاس آ گئے. پہلا یہ ہے کہ اویس بھائی ایک فی زمانہ کیونکہ ہماری فیلڈ ہے, آپ بھی عوام میں رہتے ہیں کیونکہ ہم اور آپ عوام کے نمائندے ہیں, ہم یہاں بیٹھ کر عوام کی نمائندگی کرتے ہیں. میں ایک بڑی تعداد دیکھ رہا ہوں کہ مردوں کے اندر یہ چیز بعض نوجوانوں میں جن میں شعور کی کمی ہے یا خوف خدا کی کمی ہے
شادی سے پہلے تو بالکل ناز نخرے اٹھائیں گے, شادی کے بعد ایسے پلٹ جاتے ہیں نکاح کے بعد. تو یہ بدقسمتی ہے معاشرے کے اندر. ہم چاہتے ہیں ہماری بہن اور بیٹی کو عزت ملے, لیکن ہمارے نکاح میں جو آئی وہ بھی کسی کی بہن اور بیٹی ہے. بدقسمتی کہ ہم ان کو رسپیکٹ نہیں دیتے, عزت نہیں دیتے. ہم تو یہ چاہ رہے ہیں کہ میری بہن اور بیٹی کی عزت ہو, دعا کرتے ہیں اللہ ہماری بہن اور بیٹیوں کے نصیب اچھے کر دے. لیکن ہم یہ نہیں سمجھ پاتے یا اس کو قبول نہیں کر رہے کہ ہماری نکاح میں جو آئی وہ بھی کسی کی بہن اور بیٹی ہے. دنیا مقافات عمل ہے, تو خدا را آپ جس کو نکاح میں لے کے آئیں اس کو عزت ضرور دیں, اس کو رسپیکٹ دیں. تو فی زمانہ یہ ہے کہ اچھا, پھر دوسری وجہ یہ ہے کہ اب مرد کم ہیں, عورتیں زیادہ ہو رہی ہیں. یہ قیامت کی نشانیوں میں سے بھی ہو چکا ہے. تو ایک اس کی بہرا روی کی بھی وجہ ہے. تو بہن کو بھی چاہیے, جو نکاح میں ان کو بھی چاہیے کہ شوہر کے ساتھ اچھے اخلاق سے اچھی گفتگو کے پیش آئیں. بعض بہنیں غلطی کر جاتی ہیں, ان کی ڈیمانڈ ایسی ہوتی ہے, ضد پر آ جاتی ہیں کہ میرا یہ مطالبہ نہیں پورا ہو, تو ان نفرتیں پیدا ہونے کی ایک بڑی وجہ قرآن و حدیث سے دوری بھی ہے. اور پھر بھی اگر نہ ہو رہا ہو تو میری ان سے گزارش ہے بہن سے کہ جو یا والدہ ان کی کر لیں, یا بہتر ہے ان کی جو صاحبزادی ہیں وہ خود کریں کہ سورہ علم نشرح توجہ سے یعنی کہ تصور کریں کہ اس سورہ مبارکہ کی برکت سے اللہ تعالیٰ میرے شوہر کے دل میں میری محبت ڈال دے, ان کے دل میں نرمی پیدا کر دے. سورہ انشرح, جب نفرتیں ہو جائیں, جدائی ہو رہی ہو, رنجشیں ہو جائیں, سورہ انشرح روزانہ 40 بار پڑھیں. صبح فجر کے بعد پڑھ کر دعا کریں. اگر شوہر موجود ہیں تو پانی پہ دم کر کے پی لیں, شوہر کو بھی پڑھائیں, انشاءاللہ محبتیں پیدا ہوں. انشاءاللہ. ساتھ ایک اور کالر ہیں اور اس پروگرام کے شاید آخری کالر ہوں. اگر توجہ کے ساتھ ہم سنتے رہے تو وہ سارے وظائف جو بیان ہوئے وہ اصل میں کافی سارے لوگوں کے مسائل کو حل کر دیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. حضور کون صاحب, کہاں سے؟ خوش آمدید. خالد بول رہا ہوں جی, کراچی سے. میں نے صرف شاہ صاحب کو سلام کرنا تھا اور کوئی کام نہیں تھا. واہ جی, شاہ صاحب آپ کو سن رہے ہیں اور دعائیں بھی دیں گے بدلے میں آپ کو. اب بہت خالد ممتاز شاہ صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ, آپ کو خوش رکھے. شکریہ شکریہ شکریہ. یہ محبتوں کا سلسلہ رہے گا. ہاں, 2 وظیفے اور پینڈنگ میں ہمارے پاس جا رہے ہیں. ایک تو یہ ابھی آخری تھا, کیا تھا ان کا یہ معاملہ تھا اصل میں ناچاہتی کا بھی ہو گیا کہ ماں بہن کے درمیان ہو گیا, اور دوسرا یہ کہ قرضہ جو ہے نا وہ لوٹا نہیں رہا واپسی. ہاں واہ, یہ بھی ایک بڑا مسئلہ بن گیا سر کہ لوگ لے لیتے ہیں اور قابض ہو کے بیٹھ جاتے ہیں. کم سے کم خوف خدا رکھنے والے لوگوں کو, جو اللہ اور رسول پر ایمان لائیں, ان کو چاہیے کسی سے مال لے لیں اس کو قبضہ نہ کریں. اور اس کے لیے سورہ یوسف کی آیت کا ایک حصہ ہے واللہ غالب علی امری. یہ بھی, اور دنیا بھر میں جو ناظرین سامعین ہمیں دیکھ رہے ہیں, سن رہے ہیں, جن کی پراپرٹی پہ قبضہ ہو گیا, پراپرٹی پہ قبضے کا بھی سوال آیا تھا, یا جن سے مال دیا ہے بیچارے نے, قرضہ دیا ہے واپس نہیں لوٹا رہے, تو واللہ غالب علی امری. علماء جانتے ہیں کہ ان کلمات میں کتنی طاقت ہے. واللہ 4 الفاظ ہیں, 4 کلمے, واللہ غالب علی امری. سورہ یوسف کی آیت کا یہ حصہ ہے. تو آپ روزانہ عشاء کے بعد 111 مرتبہ پڑھیں, 40 دن تک پڑھیں. انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی راستہ بنا دے گا اور غیبی امداد ہوگی انشاءاللہ. جو ان کا مال کسی نے قبضہ کر لیا, یعنی ان کو لوٹا نہیں رہا, قرض واپس نہیں دے رہا, اللہ تعالیٰ اس کے دل میں رحم ڈال دے گا, یا پھر ان کو اچھے سے اچھا نعم البدل عطا کر دے گا انشاءاللہ. اچھے سے اچھا نعم البدل عطا کرے گا. پروردگار کا بڑا شکر ہے کہ اس نے یہ راستے کھولے ہوئے. علماء حضرات کی موجودگی کے باعث ہمارے بہت سے مسائل حل ہو جاتے ہیں. میں شکر گزار ہوں شاہ صاحب آپ کا, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. اور آخر میں 1 سیکنڈ کا پیغام دے رہا ہوں کہ آج حضور داتا گنج بخش علی حجویری آل حسن ابن حسن ہے, ان کا عرس بھی ہے. تو ماشاءاللہ تمام اہل اسلام کو یہ مبارک بھی ہو, اور اللہ تعالیٰ داتا گنج بخش علی حجویری اور شہداء کربلا کا مشن انشاءاللہ تا قیامت جاری و ساری رہے گا. اللہ ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین. حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمۃ اللہ علیہ, آپ میں ہمارا سلام ہو. ایک بہت ہی خاص جملہ آپ کے لیے عطا کر رہے ہیں اور میں اس کو آج تبرکاً وظائف کے طور پہ آپ کو دے رہا ہوں. آپ فرماتے ہیں سارے ملک کا بگاڑ 3 گروہوں کے بگڑ جانے کے اوپر ہے. ایک حکمران جب بے علم ہو, عالم جب بے عمل ہو, اور فقراء جب بے توکل ہوں. تو اپنے آپ کو ذرا دیکھیے کہ کون سی کیٹیگری میں ہے, اور آپ میں بے نہیں ہونا چاہیے, با ہونا چاہیے, تاکہ آپ کو پروردگار با عزت, با کمال اور با شرف اور با سعادت رکھے. اپنا بہت خیال رکھیے گا, اپنے سے بڑھ کے خیال رکھیے گا ملک پاکستان کا, اسلام کی نظریاتی حدود کا. اللہ کی امان میں.